چار لوگوں کو دیکھا کہ وہ چار لوگ ایسے ہیں کہ جو اپنی قبروں میں بھی تصرف فرماتے ہیں. یعنی اللہ نے ان کو کمال یہ عطا فرمایا ہے کہ جس طرح وہ زندگی میں اگر کوئی مشکل میں پڑا ہوا بندہ سامنے آتا تھا اس کی مشکل کو حل فرمایا کرتے تھے، اب بظاہر قبر میں چلے گئے ہیں، اللہ نے کمال پھر بھی عطا کیا ہے. جو قبر پر آئے اس کی بھی، جو پاکستان میں بیٹھ کے ان سے مانگے وہاں بغداد سے آ کے یہاں ان کی دستگیری فرمایا کرتے ہیں. شیخ محدث علیہ الاطلاق بلکہ آپ فرماتے ہیں کہ حیات ظاہری سے زیادہ، یعنی حیات ظاہری میں جو تصرف آپ فرمایا کرتے تھے، جو آپ کسی کی مدد فرمایا کرتے تھے، جو کسی کی دستگیری فرمایا کرتے تھے، قبر میں جانے کے بعد وہ مدد، وہ مشکل کشائی، وہ دستگیری، وہ حاجت روائی، وہ مشکلوں کا ٹالنا، یہ ان کی ان ساری جتنی بھی اللہ نے ان کو کمالات عطا فرمائے تھے ان میں کمی نہیں ہوئی ہے، بلکہ دنیا میں اگرچہ وہ تھوڑی کام بھی مدد کیا کرتے تھے، اب قبر میں چلے گئے ہیں، اب تو اور کام کوئی نہیں ہے، ادھر مانگنے والا مانگتا چلا جاتا ہے، وہ اللہ کے اذن سے بندوں کو عطا فرماتے چلے جاتے ہیں. یہ دو حوالے. تیسرا حوالہ سنیے، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی. یہ وہ ہستیاں ہیں جن کو برے صغیر پاک و ہند میں کوئی بندہ رد نہیں کر سکتا. میں ہوں کسی طبقہ فکر سے، کوئی بھی جو اپنے آپ کو کسی بھی طبقہ فکر سے منسوب کرتا ہو، اگر اس نے حدیث کو محمد عربی تک لے کے جانا ہے اپنی سند کو، تو جب تک یہ بزرگ درمیان میں نہیں آئیں گے کسی ہندوستان پاکستان والے کی سند محمد عربی تک پہنچتی نہیں ہے. یہ وہ ہستیاں ہیں، یعنی یہ وہ ذات قدسیہ والا صفات ہیں کہ جو جب تک ہماری سندوں میں درمیان میں نہیں آئیں گے ہماری سند کامل نہیں ہو سکتی ہے. یہ لکھتے ہیں شاہ عبدالعزیز. آپ فرماتے ہیں اپنی تفسیر کے اندر، تفسیر عزیزی، اس کی پوری تفسیر کا نام ہے فتح العزیز، فتح العزیز فارسی کے اندر ان کی پوری تفسیر ہے. آپ علم نشرح سورہ کی تفسیر میں لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ اس دنیا میں بڑے بڑے بلند مرتبے اللہ نے رکھے ہیں، بڑے بلند مقامات اللہ نے. بلکہ پچھلا حوالہ ذرا پورا کیجئے. شاہ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ میں نے 4 بندوں کو دیکھا کہ جو دستگیری کرتے ہیں. حضور وہ کون سے ہیں؟ فرمایا ایک بندے کا نام حضرت سیدنا معروف کرخی ہے اور دوسرے بندے کا نام حضور پیران پیر شیخ عبدالقادر جیلانی ہے. اور فرماتے ہیں کہ 2 اور بھی ہیں اللہ کے ولیوں میں سے جو جب تک حیات رہے تب تک لوگوں کی دستگیری کرتے رہے، لیکن اب قبر میں گئے ہیں تو ان کی دستگیری میں کمی نہیں آئی ہے، بلکہ پہلے سے زیادہ امت محمدیہ کی مشکلات کو آسانیوں میں تبدیل کرتے ہیں. اور پھر شاہ عبدالعزیز فرماتے ہیں کہ دنیا میں اللہ نے بہت سے مراتب رکھے ہیں، بہت سے اعلیٰ مقامات رکھے ہیں، لیکن ایک مقام ایسا ہے جو مقام محبوبیت ہے. بات سمجھیے گا، مقام محبوبیت ہے. یہ مقام محبوبیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں کے علاوہ چیدہ چند اولیاء کو، کچھ پہلے نبیوں کی امتوں میں سے اور کچھ محمد عربی کی امت میں سے کسی کو عطا فرمایا ہے. مقام محبوبیت اللہ نے کسی کو نہیں دیا، لیکن آقا کریم علیہ السلام کے وسیلہ جلیلہ سے کہ اللہ نے محمد عربی کو اپنا محبوب ہونے کا شرف عطا کیا ہے، ان کے وسیلہ جلیلہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مقام محبوبیت کی خوشبو، بات سمجھیے گا، پورا مقام نہیں دیا، مقام محبوبیت کی خوشبو اللہ نے اس امت کے چند اولیاء کو بھی عطا فرمائی ہے. ان میں سے 2 ہستیاں شاہ عبدالعزیز لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ ان میں سے 2 ہستیاں ہیں، ایک ہے محبوب الہ، ایک ہے محبوب سبحانی.
ایک محبوب الہ ہے، ایک محبوب سبحانی ہے، یعنی ایک ہندوستان میں ہے کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا محبوب ہونے کی خوشبو عطا فرمائی ہے، اور ایک عراق اور بغداد میں ہے جس کو اللہ نے اپنے محبوب ہونے کی خوشبو عطا فرمائی۔ یہ دو ہستیاں وہ ہیں جن کو اللہ نے محمد عربی کے وسیلے سے، یہ بات ذہن میں رہے، کوئی بندہ جو کچھ بھی لینا چاہے گا وسیلہ محمد عربی کا ہی کام ہے، اس لیے کہ حضور غوث پاک کا ایک لقب ہے محی الدین۔ محی الدین، محی الدین کا معنی ہوتا ہے دین کو زندہ کرنے والا۔ آپ کی کرامات اتنی زیادہ ہیں کہ کرامات کا انکار کوئی بندہ آج تک کر ہی نہیں سکا، آج تک کوئی نہیں کر سکا، آج تک کسی میں یہ جرأت نہیں ہوئی۔ ابن تیمیہ جیسا بندہ اقرار کر کے گیا، دعوت عزیمت کے اندر اس نے لکھا، وہ کہتا ہے کہ میں سوچتا ہوں کبھی کبھی کہ شیخ کی کرامات کا انکار کروں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اتنی تواتر کے ساتھ کرامتیں عطا فرمائی ہیں کہ میرے جیسا بندہ بھی شیخ کی یعنی غوث پاک کی کرامات کا انکار کرنے کی جرأت نہیں کر سکتا۔ کرامات آپ کی برملا ہیں، بجا ہیں، واضح ہیں، اوضح ہیں، لیکن آپ محی الدین ہیں، محی الدین، دین کو زندہ کرنے والے ہیں۔ ایک دن ایک شخص نے آپ سے پوچھا حضور آپ کو محی الدین کیوں کہا جاتا ہے؟ آپ فرمانے لگے کہ میں 511 ہجری میں ایک سفر سے میں واپس آ رہا تھا، راستے میں میں نے دیکھا کہ ایک شخص بیمار بندہ راستے میں پڑا ہے، اس کی حالت یہ ہے کہ اس کا بدن کمزور ہے، اس کے چہرے کا رنگ تبدیل ہے۔ جب میں پاس سے گزرنے لگا تو اس بندے نے مجھ کو صدا دی، یا عبد القادر، اے عبد القادر۔ تو جب میں قریب گیا تو اس نے مجھے سلام کہا، السلام علیکم یا عبد القادر، اے عبد القادر آپ پر سلام ہو۔ میں نے اس کو کہا وعلیکم السلام، تجھ پر بھی سلام ہو۔ تو اس بندے نے مجھ سے کہا کہ کیا آپ مجھ کو پہچانتے ہیں؟ میں نے کہا جی میں تو تمہیں نہیں پہچانتا ہوں۔ تو وہ بندہ جو کمزوری کے باعث لیٹا ہوا تھا اس نے مجھے کہا کہ آپ مجھ کو اٹھا کے بٹھائیے۔ جب میں نے اس کو بٹھایا تو وہ بندہ جو پہلے کمزور تھا، جس کے چہرے کی رنگت زردی میں تبدیل ہو چکی تھی، جس کی صورت بالکل اضمحلال کا نقشہ پیش کر رہی تھی، فرماتے ہیں جیسے ہی میں نے اس کو بٹھایا تو اس کا بدن نشو و نما پانے لگا، تندرست ہونے لگا، وہ لاغر بدن اچانک صحت مند ہونے لگا، اور وہ چہرے کی زردی جو پہلے بالکل زرد ہو چکا تھا اس کا چہرہ دوبارہ سے خوبصورت ہونے لگا۔ اب چہرہ جب خوبصورت ہونے لگا تو پھر اچانک میں نے اس کو دیکھا کہ وہ بندہ جو پہلے چند لمحے پہلے، چند گھڑیاں پہلے، چند ثانیے پہلے بالکل کمزور ہو چکا تھا، اب وہ بالکل تندرست اور توانا ہو چکا ہے۔ اب فرماتے میرے دل میں اس سے خوف پیدا ہوا۔ اب یہاں پر اگر ایک بندہ بیٹھا ہوا ہو، کمزور ہو، بالکل اتنا کمزور کہ اٹھ کے بیٹھ بھی نہ سکتا ہو، کوئی بندہ اس کو پکڑ کے اٹھا کے بٹھائے اور بیٹھتے ہی اس کا بدن ٹھیک ہونے لگے، اس کا چہرہ ٹھیک ہونے لگے، اس کی حالت سدھرنے لگے، تو دیکھنے والا بندہ تو پریشان ہوگا، ڈر تو دل میں پیدا ہوگا۔ حضور غوث پاک فرماتے ہیں کہ میرے دل میں اس سے خوف پیدا ہوا کہ یہ کون ہے، اتنا کمزور، اتنا بیمار، اتنا بالکل مریض سا ہے کہ اچانک تندرست ہو رہا ہے۔ اس نے پوچھا کہ آپ مجھے